الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی سامعین، حاضرین کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں آج پھر ایک نیا موضوع ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ قراءت نماز میں کرنا تو لازمی ہے، لیکن کس انداز میں کریں؟ نماز 5 فرض ہیں، آیا بلند آواز سے کریں، آیا آہستگی سے کریں، جاہری کریں، سری کریں؟ حدیث نبوی میں کیا آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا نقل کیے ہیں؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں صحیح حدیث نبوی کی روشنی میں۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کرتے سنا، اور پھر فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہترین آواز والا کوئی نہیں پایا۔ کیوں نہ ہو میرے محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کے قلب منور پر اللہ تبارک و تعالی نے لا ریب کتاب کا نزول فرمایا۔ جی ہاں، اپنے تو اپنے، پرائے بھی رات کے پہرائے میں آ کر پیارے آقا کی قرات کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، مشہور واقعہ ہے، ابو جہل بھی آتا، اخنس بن شریک بھی آتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی آتے۔ کیوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو رات کے پہرائے میں آ کر پیارے آقا سے قرآن سننے کے لیے آتے۔ خیر، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے کہ نماز میں قراءت کس انداز میں کی جائے۔ یہ نماز عشاء کی نماز تھی کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے قراءت فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ابو خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جی ہاں پیارے آقا عصر اور ظہر کے اندر قرات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ پیارے آقا قرات فرما رہے ہیں؟ اب اس حدیث مبارکہ کو مکمل کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے، اگر بلند آواز سے قرات ہوتی ظہر اور عصر کے اندر تو حضرت سیدنا معمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نہ سوال کرتے کہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ پیارے آقا قرات فرما رہے ہیں۔ اگر یہ بلند آواز سے قرات ہوتی تو یہ سوال ہی نہ ہوتا، تو گویا پتہ یہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر کیا ہے، آہستہ آواز میں قرات کیا کرتے تھے، جو کہ حدیث مبارکہ کے اگلے سبق سے ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ پیارے آقا قرات کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کے ہلنے کی وجہ سے ہمیں کیا ہے، اندازہ ہو جاتا پیارے آقا قرات فرما رہے ہیں۔ میرے محترم ناظرین سامعین، جی ہاں، فجر، مغرب اور عشاء کے اندر کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ پیارے آقا
آواز سے بلند آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے۔ اور رہی بات ظہر اور عصر کی تو ہم نے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی، تو ان تمام حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ قراءت لازمی ہے، لیکن پانچوں نمازوں میں بلند آواز سے نہیں پڑھنا اور پانچوں نماز میں آہستگی سے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم الکائنات ہیں، کائنات کو سکھانے والے ہیں، ان کا عمل کیا ہوا کرتا تھا کہ پیارے آقا فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں سورتوں کی تلاوت کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے، اور ظہر اور عصر کے اندر آہستگی سے مخفی انداز میں تلاوت کرتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے کس سلسلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔